الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خزن لسانه ستر الله عورته ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزو دوستو بزرگو بھائیو، ہمارے یہ مدارس اور ہمارے یہ مکاتب اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہی وہ مدارس اور مکاتب ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے 150 سالہ اس ملک کی تاریخ میں ہمارے ایمان اور ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائی. 1857 کے موقع پر ہمارے تمام اکابر کے بزرگ اور رہنما حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے ان مکاتب اور مدارس کا سلسلہ شروع فرمایا، اور ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ انگریزوں نے جس طرح کوشش کی ہے مسلمانوں کے ایمان اور قرآن کو خراب کرنے کی، ضائع کرنے کی، کسی طرح ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان، قرآن اور عقائد کی حفاظت کی جا سکے. حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں اپنے کسی عمل پر اللہ کے یہاں امید نہیں. اگر ہمیں اپنے کسی عمل پر امید ہے تو ہم صرف یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جو مکاتب اور مدارس کا سلسلہ شروع کیا، اللہ اس کے ذریعے سے ہم کو کل قیامت کے دن نجات مرحمت فرمائے گا. تو یہ مدارس اور مکاتب کا امت مسلمہ پر بڑا احسان ہے. ہماری یہ دعوت و تبلیغ کی محنت انہی مدارس کی دین ہے. بڑے حضرت جی حضرت مولانا الیاس صاحب ہوں یا حضرت مولانا یوسف صاحب ہوں یا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب ہوں، وہ انہی مدارس کی دین ہے. میرے عزیزو دوستو بزرگو بھائیو، یہی مدارس ہیں جو آپ کو اور ہمیں ان دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع بھی دے دیتے ہیں، دینی مجلسوں میں کچھ کہنے اور سننے کا بھی موقع دے دیتے ہیں. اور یہاں آنا اور بیٹھنا اور سننا صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ آنے والے مہمانوں سے کچھ نصیحتیں سن لی جائے، کچھ دین کی بات کانوں میں پڑ جائے تاکہ ان پر عمل ہو جائے اور ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی محنت اور کوشش اور فکر کی جائے. اسی ضمن میں اس میں میں نے حدیث پاک پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول شریف حضرات صحابہ کرام کو مختصر جملوں میں ایسی مختصر نصیحتیں کرنے کا تھا کہ جو دنیا کے اندر بھی کام دینے والی اور آخرت میں بھی کام آنے والی. بعض مرتبہ حضرات صحابہ کرام درخواست کرتے کہ آپ ہمیں کچھ نصیحتیں فرما دیجئے. بعض مرتبہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخواست کے بغیر خود نصیحتوں کے جملے ارشاد فرما دیا کرتے تھے، جس کے اندر ایسا خزانہ ہوتا
جو انسان کو دنیا میں بھی کام دے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے۔ یہ جو میں نے حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر سی 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ اگر ہم آج کے زمانے میں ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی چین سکون سے گزر جائے اور آخرت میں بھی ہم اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ پہلی نصیحت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا من خزین لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا۔ جو آدمی اپنی زبان پر قابو پا لے، اپنی زبان کے بیجا استعمال کو روک لے، اپنی زبان کو غلط استعمال ہونے سے روک لے، اللہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، بھائیو، انسانی اعضاء میں سب سے چھوٹا عضو انسان کی زبان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صغیر جرمہ وعظیم جرمہ، کہ اس کا حصہ بہت چھوٹا سا، اس کی جسامت بہت مختصر، لیکن جب اس کا غلط استعمال ہونے لگے تو پھر اس کے جرم اور اس کے گناہ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا سا جسم کا ایک ٹکڑا، لیکن اس کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لیا، اللہ اس کے عیوب کو چھپا دے گا، اللہ اس کے عیوب کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، بھائیو، یہ زبان ایسی چیز ہے کہ یہ ایک طرف اللہ کی رحمت بھی ہے اور دوسری طرف یہ ایک زحمت بھی ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں، استغفار کے پڑھنے میں، کلمہ شریف کے پڑھنے میں، خیر خواہی کی باتوں کے کرنے میں اگر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، کسی کی غیبت میں، کسی کو گالی دینے میں، کسی پر بہتان باندھنے میں، کسی کو برا کہنے میں، تو پھر اس کے ذریعے سے انسان ایسی پکڑ میں مبتلا ہو جائے گا، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، کل انسان جہنم کے اندر 70 سال تک ایسی کھائی میں گرتا چلا جائے گا، صرف دنیا میں کہے ہوئے ایک ایسے جملے کی وجہ سے جس کے کہتے وقت انسان نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی ہوگی، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں 70 سال تک تاریکی اور گہرائی میں کھائی میں گرتا چلا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا تھا، معاذ ان ساری نصیحتوں کی اصل اور جڑ بتلاؤں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ اپنی اس زبان پر قابو پا لو۔ اگر اس زبان پر قابو پا لیا تو ساری بھلائیوں کی اصل، ساری بھلائیاں تم کو حاصل ہو جائیں گی اگر تم نے اپنی زبان کے اوپر قابو پا لیا۔ لیکن اگر زبان پھسل گئی، مشہور ہے کہ انسان کے ہاتھوں کا دیا ہوا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ آپس کی لڑائیاں، آپس کے اختلافات، آپس کی دوریاں، ان سب میں سب سے بڑا ہاتھ انسان کی زبان کا ہوتا ہے۔ بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اولاد والدین سے، والدین اولاد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں محض آپسی زبان کی وجہ سے اور آپسی بول کی وجہ سے۔
اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو بھائیو ہم یہ عہد کریں کہ ہم جو اس جلسے میں آئے ہیں، ہمیں جو اس مدرسے کے ذمہ داروں نے یہاں پر بلایا ہے، ہم یہاں سے جس طرح اور دیگر حضرات علماء کرام کے بیان کردہ قیمتی باتوں کو سن کر اور ان کو لے کر جائیں گے عمل کی نیت سے، عمل کے جذبے سے، اسی طرح انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ نصیحت کہ اپنی زبان کو قابو میں کرو، انشاءاللہ آج سے اور ابھی سے اس نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش اور فکر کریں گے۔ دوسری نصیحت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، وہ فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ۔ جس آدمی نے اپنے غصے کو روک لیا، جس آدمی نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، اللہ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور کر دے۔ جس نے دنیا میں اپنے غصے پر قابو پا لیا، قیامت کے دن اللہ جل جلالہ اپنے عذاب سے اس کو دور کر دے گا، اس کو اپنے عذاب سے بچا لے گا۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو بھائیو، غصہ ایسی خراب چیز ہے کہ یہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتا ہے۔ انسان ایسا مغلوب الحواس ہو جاتا ہے، اس کو یہ تک خیال نہیں رہتا میں سامنے والے سے کس سے بات کر رہا ہوں اور کیا بات کر رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا اثر سامنے والے کے اوپر کیا پڑ رہا ہے۔ آدمی کو خیال پھر اس وقت آتا ہے جب اس کا غصہ دور ہوتا ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اس کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے غصے میں کیا سے کیا کر دیا۔ آج اگر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کی 90% طلاقیں انسان غصے کی حالت میں دیتا ہے۔ دارالافتاء کے اندر 100% طلاق کے مسائل میں سے 90% کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا تو شوہر نے نشے کی حالت میں طلاق دے دی یا شوہر نے غصے کی حالت میں طلاق دے دی۔ نشہ بھی انسانی عقل کو ختم کرتا ہے اور غصہ بھی انسانی عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے غصے کو کنٹرول کرنے کو کہا گیا۔ اور نشے کے بارے میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، لوگوں نشے سے بچا کرو، اس لیے کہ نشہ اور شراب نوشی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نشہ اور یہ غصہ یہ دونوں عقل کو ختم کرنے والی چیز۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا، اللہ کل قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور کر دے گا۔ اسی لیے دوسرے حدیث پاک کے اندر بشارت دی گئی، فرمایا گیا من عفا عند القدرہ عفا اللہ عنہ یوم العسرہ، کہ جو آدمی سامنے والے پر قدرت رکھتے ہوئے اس کی برائیوں سے درگزر کر دے، سامنے والے کو معاف کر دے، اللہ اس کو کل قیامت کے دن معاف فرمائے گا۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے ایک مرتبہ عرض کیا اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے، یا رب من اعز عبادک عندک، اے اللہ آپ کے نزدیک سب سے آپ کو پیارا، سب سے قریب آپ کے بندہ کون سا ہے، آپ کو سب سے پیارا بندہ کون سا لگتا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا من اذا قدر غفر، موسیٰ مجھے وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو قدرت رکھتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیا کرے، اپنا غصہ نکال سکتا ہے، اپنے غصے کا اظہار کر سکتا ہے، سامنے والے کی برائی کا برائی سے جواب دے سکتا ہے، اس کے باوجود اپنے غصے پر قابو پا لینا، یہ بڑے کمال کی چیز ہے، بڑے کمال کی چیز ہے۔ حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی گزرے ہیں، ایمان لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ نصیحتیں چاہی، آپ نے ان کو مختصر سی 5 نصیحتیں کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی یا جابر
ان امرؤ شتمك او عيرك بامر يعلمه فيك فلا تعيره بامر تعلمه فيه. جابر، اگر کوئی انسان، کوئی شخص اگر تمہارے اندر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی کمزوری تمہاری دیکھ کر اگر تمہیں کہیں شرمندہ کر رہا ہو، تمہیں کہیں رسوا کر رہا ہو، تمہیں کہیں تکلیف پہنچا رہا ہو، اور جابر تم بھی اس کی کوئی کمزوری جانتے ہو، اس کی کوئی کمی جانتے ہو، تو جابر بدلے میں تم اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ اور ذلیل مت کرنا. یہ نصیحت فرمائی. یہ جب کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آدمی اپنے غصے پر قابو پانے والا بن جائے. ورنہ آج تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی اپنا آپا کھو دیتا ہے. سامنے والے نے ایک جملہ کہا، ہم نے 10 جملے کہہ دیے. سامنے والے کا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا، ہمارے 10 مرتبہ ہاتھ چل گئے. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، بھائیو، آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے غصے پر قابو پانے والا بن جائے. ہر ایک اپنی ذات سے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا بن جائے. کہ کیوں؟ کہ اس کا فائدہ چاہے دنیا کے اندر ہمیں کمزور کہہ دیا جائے، چاہے دنیا کے اندر ہمیں بدھو کہہ دیا جائے، بے وقوف کہا جائے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے. اسی لیے حدیث پاک کے اندر غصے پر کنٹرول کرنے کے مختلف علاج بیان کیے گئے کہ اگر کوئی آدمی کسی وقت غصے میں آ جائے، احادیث شریفہ میں 3 علاج بتلائے گئے کہ اگر ان 3 علاج میں سے کوئی ایک علاج اس وقت اختیار کر لیا جائے تو آدمی کا غصہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے. چنانچہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو کسی کی بات پر کوئی ناراضگی اور غصہ آنے لگے تو زبان چلانے کے بجائے خاموشی اختیار کر لو. غصہ آ رہا ہے تو غصے میں اپنی زبان کو قابو میں کر لو. پہلی نصیحت، من خزین لسانہ ستر اللہ عورتہ. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو پھر کیا کرے؟ وہ خاموشی اختیار کرے. کتنا ہی بولنے کو جی چاہ رہا ہو، کتنا ہی سامنے والے کو کچھ کہنے کو جی چاہ رہا ہو، آدمی اگر اس وقت خاموش ہو جائے تو مشاہدہ ہے کہ ایک آدمی کتنا ہی برا کہہ رہا ہو، ایک آدمی کتنی ہی گالیاں دے رہا ہو، لیکن اگر سامنے والا اس کے جواب میں کچھ نہ کہے تو یہ اختلاف اور یہ لڑائی 2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، بات بڑھنے سے رک جاتی ہے. لیکن اگر بات کا جواب بات سے دیا جاتا رہے تو پھر یہ لڑائی ایسی بڑھتی ہے کہ پھر کہ صرف گھرانے ہی نہیں، خاندان ہی نہیں، بلکہ برادری کی برادریاں اس کے اندر جل بھن کر ختم ہو جاتی ہیں. ذرا سی بات پر پوری برادری ختم ہو جاتی ہے. تو پہلا علاج بتلایا گیا کہ خاموشی اختیار کرو. دوسرا علاج بتلایا گیا حدیث پاک کے اندر، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس فان ذهب عنه الغضب والا فلیستجع، کہ اگر غصہ آ رہا ہو تو اپنی حیت، اپنی حالت کو بدل لو، جس حیت پر ہو اس کے اندر تبدیلی پیدا کر لو. اگر کھڑے ہوئے ہو اور غصے میں ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو وہاں سے ہٹ جاؤ، کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اس سے بھی غصہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے. اور تیسرا طریقہ علاج جو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا وہ یہ کہ چونکہ غصہ شیطانی اثر ہوتا ہے، غصہ شیطانی اثر ہوتا ہے، شیطان کے شیطانی تسلط کی وجہ سے انسان کے اوپر غصہ مسلط ہوتا ہے،
اسی لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لیا کرے، اللہ اس کی برکت سے غصے کو ختم فرما دے گا۔ یہ دوسری نصیحت فرمائی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جو آدمی اپنے غصے پر قابو پالے گا اللہ اس سے اپنے عذاب کو دور کر دے گا۔ تیسری نصیحت ارشاد فرمائی وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، دیکھو تم بنو آدم میں سے ہو، تم انسان ہو اور انسان سراسر خطا کار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان خطا کار ہے، صرف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہیں جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ ان کو بچاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام کے علاوہ بقیہ ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کرام معصوم ہیں اور حضرات صحابہ کرام محفوظ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بقیہ پوری امت کا ایک ایک فرد کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو لیکن وہ کہ اس سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے۔ فرمایا گیا سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، جو آدمی اللہ کی طرف معذرت کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ بھی اس کی معذرت کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اسی آدمی کی توبہ قبول کرتے ہیں جو توبہ کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اللہ اسی کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو توبہ کرتا ہے، اور جو توبہ کرے ہی نہ کہ پھر تو اس کا دل ایسا سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ پھر بھلائی کی کوئی بات اس کے دل پر اثر ہی نہیں کرتی۔ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے واہ ذنوبا واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ، یعنی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور ورحمتک ارجا عندی من عملی، مجھے اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت پر امید ہے۔ جب ان صحابی نے اس کلمے کو اس جملے کو کہا آپ نے ارشاد فرمایا قم قد غفر اللہ لک، چونکہ تو نے اللہ سے توبہ اور استغفار کر لیا اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے معذرت کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی معذرت کو قبول فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہم صبح سے شام تک معلوم نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارا تو کوئی سانس اللہ کی نافرمانی سے خالی نہیں، ہمارا تو کوئی قدم ایسا نہیں اٹھتا جو اللہ کی نافرمانی پر نہ ہوتا ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ اٹھتا ہو۔ ہم تو ہر وقت توبہ کے محتاج ہیں، ہم تو ہر وقت اللہ سے معذرت کرنے کے محتاج ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو تعلیم دینے کی نیت سے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فقط غفر اللہ لک، کہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے جو کچھ خطائیں تھی ساری معاف کر رکھی تھی، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقتاً فوقتاً اللہ کے سامنے توبہ کے الفاظ، استغفار کے کلمات، مختصر سا کلمہ اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی،
اللہم اغفر لی ورحمنی، اگر ہم اس کا ورد رکھیں تو یہ کہ یہ ایک طرف ذکر بھی ہے اور دوسری طرف اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ سے معافی چاہنا بھی ہے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا بھی ہے۔ تو میرے عزیزو دوستو بزرگو بھائیو، مختصر سی بات مجھے عرض کرنی ہے۔ ہم یہاں جو آئے ہیں، ہم صرف مدرسے کے جلسے میں شرکت کرنے کی نیت سے نہیں آئے کہ بھئی مدرسے کا جلسہ ہے چلو اس کے اندر شرکت کر لی جائے، بیٹھ کر تھوڑا وقت لگا کر گھر واپس آ جائیں۔ کہ میرے عزیزو دوستو بزرگو بھائیو، اس نیت سے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ کی طرف سے ان لوگوں کو بشارت دی گئی جو اچھی باتوں کو سن کر پھر ان کا اتباع بھی کریں، ان پر عمل بھی کریں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اچھی بات سن کر اس پر عمل۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحتوں سے بڑھ کر کس کی نصیحت ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جملوں سے بڑھ کر کس کا جملہ ہو سکتا ہے؟ آپ کے کلام سے بڑھ کر کس کا کلام ہو سکتا ہے؟ ہم اس جلسے سے، اس پروگرام سے، اس مدرسے سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں، یہ عہد کر جائیں کہ ہم نے اس جلسے میں آ کر حضرات علماء کرام سے دین کی جو باتیں، اصلاح معاشرے کی جو باتیں، اپنی شادی بیاہ کے بارے میں جو باتیں اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے جو سنی ہیں، ہم ان پر انشاءاللہ خود بھی عمل کریں گے اور اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں بھی ہم ان تمام باتوں کو زندہ کرنے کی، ان تمام باتوں کو جاری کرنے کی محنت کریں گے۔ میرے عزیزو دوستو بزرگو بھائیو، آج جگہ جگہ علاقے اصلاح معاشرے کی فکریں کی جا رہی ہیں، اصلاح معاشرے کے لیے جلسے کیے جا رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ اصلاح معاشرہ ہمارا اور آپ کا نام ہے۔ معاشرہ کس کا نام؟ معاشرہ معاشرے میں رہنے والے افراد کا نام ہے۔ معاشرہ کسی جانور کا نام نہیں، معاشرہ جنگل اور زمین کا نام نہیں، معاشرہ رہنے والے انسانوں کا نام ہے۔ معاشرہ بنتا ہے انسانوں سے، انسانوں کے اعمال اچھے، معاشرہ اچھا، انسانوں کے اعمال، انسانوں کے حالات برے، معاشرہ خراب ہوتا چلا جائے۔ اصلاح معاشرے کا سب سے پہلا اور قیمتی اصول، ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو اچھا کرنے کی فکر کرے، اپنی ذات سے اصلاح کا عمل شروع کرے۔ آج کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آج ہم اصلاح معاشرے کا عمل جو شروع کرتے ہیں وہ سامنے والے کی ذات سے کرتے ہیں کہ سامنے والا ٹھیک ہو جائے، سامنے والے سے یہ خرابی دور ہو جائے، سامنے والا اس برائی سے رک جائے کہ نہیں، سب سے پہلے میں اس برائی سے رک جاؤں، سب سے پہلے یہ خرابی میرے اندر سے نکل جائے۔ اگر ہر انسان اپنی ذات کا ذمہ لے لے اور اپنی ذات سے برائی کو نکالنے کا عہد کر لے تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو بے حد قبول فرمائے اور آپ حضرات کے جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اور سننے کو اور کہنے والے حضرات کے کہنے کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی لیکن حاضر ہونے کے بعد بہت جی خوش ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار آپ لوگوں سے ملاقات کرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔